جی امام الدین شوقین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا نہیں میں نے تو جناب آپ کی پارٹی کے 3 بندوں نے بات کی ہے, وہ اس طرح نہ کریں نا. چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں. نہیں لیکن وہ اس طرح نہ کریں نا. میں نے ان کی کتنی باتیں سنی. عطا الرحمان صاحب میں نے ان کی باتیں نہیں سنی. ہم اس پر واک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کرے گا نہیں. آپ ریزولوشن پہلے پاس کرتے بعد میں لوگوں کہتے بات. جی امام الدین شوقین صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات تو مرتضیٰ صاحب نے بڑی صحیح کہی ہے, اور مرتضیٰ صاحب ایک تو خود لیٹ تشریف لائے ہیں, پھر بھی میں نے کوئی بات نہیں کی. بہتر ہوتا ہے کہ ہماری اسپیچ جی کے بعد جو ہے وزیر خارجہ صاحب اور پھر ہاؤس آف دا لیڈر جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر لیتے, لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. جناب چیئرمین, یہ قرارداد یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے, اور مسلمان فدا صاحب منا کے لیں کہیں بھی خون بہے اس کی تکلیف جو ہے وہ ہر جگہ پوری دنیا میں ہر مسلمان کو جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے فلسطین میں جو یہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے اس کو ہم پورا پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جس طرح محسوس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے یہ جو قرارداد آج یہاں دونوں ایوان میں یہ دونوں طرف سے جو متفقہ رکھی گئی ہے, میں اس کے لیے اس ایوان کو مبارکباد دیتا ہوں. جناب چیئرمین, فلسطین ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے تو وہاں ہم مسلمانوں کی قبلہ اول جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے, وہاں بے شمار انبیاء مدفون ہیں, اور یہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہاں سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کی امامت بھی اسی مسجد اقصیٰ میں کرائی. اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جناب چیئرمین, 27ویں شب یقیناً ہر مسلمان کے لیے ایک بہت عقیدت کی رات ہے, ایک بہت محبتوں والی اور ایک بابرکت رات ہے. 27ویں شب کو جب مسجد اقصیٰ میں نہتے مسلمان عبادت کر رہے تھے اور وہ اللہ رب العزت کی ثنا کر رہے تھے, ایسے میں اسرائیلی فوجی جنہوں نے نہ مسجد میں نہتے مسلمانوں کو دیکھا, نہ مسجد اقصیٰ کا تقدس دیکھا, نہ صرف وہاں انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کا تقدس بھی پامال کیا, جس کے لیے پوری اسلامی دنیا جو ہے سراپا احتجاج ہے. جناب چیئرمین, اس کے بعد بھی بات نہیں رکی, بلکہ 10 دن متواتر غزہ اور مسلمان آبادیوں پر راکٹوں سے اور گولوں سے جو ہے بمباری ہوتی رہی. ان شہروں کو, ان آبادیوں کو تہس نہس کر دیا گیا, انہیں خاک اور خون کا ڈھیر بنا دیا گیا, اور اس طریقے سے مسلمانوں پر, خاص طور پر فلسطینیوں پر ایک جبر اور ستم کیا گیا. جناب چیئرمین, یہ ظلم کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 80 سال سے کبھی زیادہ اور کم یہ ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ہم صرف قراردادوں پر ہم نے اکتفا کیا ہوا ہے. ہم قرارداد مذمت پیش کرتے ہیں, اور ہم انصاف بھی ان طاقتوں سے طلب کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے, اس خون ریزی کے پیچھے اسرائیل جیسے ملک کو مضبوط کرنے کے پیچھے, انہیں ہوا دینے کے پیچھے ان قوتوں کا ہاتھ ہے. تو اس کے لیے شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی کہ وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے, اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر. جناب چیئرمین, آج مجھے 1973 کی وہ اسلامی سربراہی کانفرنس شدت سے یاد آ رہی ہے جو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں منعقد کی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے, یہ پاکستان کے وسائل
یہ پاکستان کی فوج اسلامی امہ کی فوج ہے، یہ پاکستان کے وسائل، یہ پاکستان کی تمام چیزیں امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آج مجھے وہ قیادت ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، یاسر عرفات، اس قیادت کا مجھے آج فقدان محسوس ہو رہا ہے۔ شاید آج ایسی قیادت اس دنیا میں ہوتی تو شاید فلسطین کے اوپر اسرائیل کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ حملہ کرتا، نہتے مسلمانوں کا خون بہاتا۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہے۔ جناب اعلیٰ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈ میئر کہتی ہیں کہ جب نعوذ باللہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو اس رات میں خوف اور خوشی سے سو نہ سکی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ صبح امت مسلمہ اگر جو ہے وہ یونائٹڈ ہو گئی اور اسرائیل پر اس نے حملہ کر دیا تو اسرائیل کو تہست و نابود کر دے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری مسلمہ امہ کے حکمراں نے جو ہے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے مضبوط ہوتے گئے اور انہیں ان طاقتوں کو یہ موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو اور جو ہے اسرائیل کے فلسطین کے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچائیں۔ آج فلسطینی بھائیوں اور کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ قید ہو کر رہ گئے ہیں، وہ سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے اور بے گناہ مسلمانوں کا جو ہے وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین، یہاں پر جو ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری میرے سینئرز نے بڑی خوبصورت اور اچھی تجاویز جو ہے پیش کی ہے۔ یقیناً ہم ان کی اس جنگ میں جا کر کوئی براہ راست مدد تو نہیں کر سکے، ہم انہیں کوئی اسلحہ تو فراہم نہیں کر سکے، ہم انہیں کوئی فوجی طاقت اور دوسری چیزیں تو نہیں کر سکے، ہم ان کی لاشیں تو نہیں اٹھا سکے، لیکن کم از کم یہ جنگ بندی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، شاید اسرائیل کو دوبارہ جو ہے وہ جو ہے ایک دوبارہ انرجی دینے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے، یہ پھر شروع ہو سکتی ہے۔ کم از کم ہم مسلمان یا مسلمان ملک جو ہے کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ان کی آباد کاری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کام کریں۔ وہاں پر ہاسپٹلس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جو اسکولوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، رہائشی عمارتیں جو ہے وہ توڑ دی گئی ہیں۔ فلسطین اس وقت تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ان کی آباد کاری میں جو ہے وہ حصہ لیں۔ تو جس طریقے سے میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی مسلم امہ کو ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے، خصوصی طور پر پاکستان جناب چیئرمین ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک سب سے بڑی جو ہے عسکری قوت ہے، ہم پر یہ جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں فلسطینی ہم پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس موقع پر صرف چند ممالک کے علاوہ جس میں پاکستان، ٹرکی، قطر اور شاید ایران جو ہے وہ شامل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے کا ریئیکٹ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے آواز اٹھائی، یہاں وزیر خارجہ صاحب نے بات کی، میں انہیں بھی جو ہے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کیا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر سکتے تھے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو آ کر اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یہاں بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جناب چیئرمین، میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، انہیں بحالی کے اندر دوبارہ ان کی جو ہے وہ یہاں پر مدد کریں۔ یہاں میرے ایک دوست جو ہے طلعت محمود صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہے غزہ میں اور فلسطین کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں وہاں جو ہے انہوں نے جو ہے مدد کی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ایک اقلیتی دوست کو جس نے یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی کوئی فنڈ قائم ہوا تو ہم جو ہے وہ 1 ماہ کی تنخواہ بھی دیں گے۔ جناب چیئرمین، میں نے یوٹیوب پر ایک بچی کی ایک بڑی دردمندانہ جو دل ہلا دینے والی جو ہے وہ چیزیں دیکھیں، لیکن خصوصی طور پر بچوں کی، اور ایک بچی کی جو کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر کس طرح بنوں گی اور کیا میرا مستقبل ہوگا۔ جناب چیئرمین، میں اپنی طرف سے چونکہ تمام کچھ دوستوں نے بھی کہا ہے، چونکہ میری فیملی ایک میڈیکل کالج بھی چلاتی ہے اور ہاسپٹل بھی، تو میں اس بچی کو اپنی طرف سے یہ آفر کرتا ہوں اگر حکومت پاکستان اس کو ویزا دے تو ہم اس کو 5 سال کے لیے میڈیکل کالج میں نہ صرف پڑھائیں گے بلکہ اس کے تمام اگر اخراجات ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ آخر میں کیونکہ جہاں تک ہماری یہ بات ہے
کہ یقیناً اس میں جو ہے بہت ساری غلطیاں ہماری اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہماری جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہے، اور 1.5 ارب دنیا کے مسلمان جو ہے وہ آج ان حکمرانوں کی طرف جو 57 سے زیادہ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فلسطین کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں، کس طرح فلسطین کو ہم آزاد کرا سکتے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ ہمیں میں یہ نہیں کہتا ان دوستوں کی طرح کہ ہم جا کر خود جو ہے وہ جنگ لڑیں، یقیناً وہ جنگ ہماری جنگ ہے، اسلامی جنگ ہے۔ جب ہم نے غیروں کی جنگ لڑی تو یہ ہماری اپنی ہے، لیکن کم از کم اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں فائنینشلی جو ہے وہ مطلب سپورٹ کریں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جس طرح میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایٹمی طاقت ہیں، ہم بہت زیادہ عسکری قوت ہیں، ہم ان کو ایسی ٹیکنیکس میں جو ہے وہ کچھ ہم فراہم کریں تاکہ وہ نہتے فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل کی اس گولہ باری کا، جو بیچارے صرف غلیل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیو میں کہ بچے غلیل لے کر ٹینکوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں جناب چیئرمین۔ ہمیں اس موقع پر ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ تھینک یو۔ اور کوئی صاحب بات کرنا چاہتے